میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے کے روزے کی حفاظت کرنی ہے کہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزے کا مقصد زندگی میں تقوی ہے، اور تقوی بولتے ہیں خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ہماری نظر غلط نہ اٹھے۔ اللہ نے نیکی میں خوشبو رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں بدبو رکھی ہے۔ آنکھوں کو غیر محرموں سے روکنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غض بصرہ عما حرم اللہ علیہ حرم اللہ علیہ النار، جس سے حرام چیز سے اپنی آنکھ کو بند کر لیا، پروردگار عالم اس کے بدلے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے، من تعشق وکتم عشقہ فہو شہید، جس نے عشق کیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا تو وہ شہید ہے۔ یعنی آدمی کی کسی کے حسن و جمال پر نظر پڑ گئی اور اسے اس کا حسن اچھا لگا، اس کی خوبصورتی اچھی لگی، لیکن اس نے اس بات کو دل میں رکھا، کسی پہ ظاہر نہیں کیا اور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اگر وہ بندہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو کل قیامت کے میدان پروردگار عالم اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں شامل فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اے ولایت کا مہینہ ہے، ولی بننے کا مہینہ ہے۔ آدمی اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، 3 بندوں کو اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جاوے تو جہنم کی آگ ان پر کبھی اثر نہیں کرتی۔ نمبر 1، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا، کثرت سے مہمان نوازی کرنے والا۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی زنا سے بچنے والا۔ میرے بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھے، اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور غیروں کی عزتوں کو ہوس کے نظروں سے دیکھیں گے تو غیر بھی ہماری عورتوں کو ایسی ہی ناپاک نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھروسہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، تو اپنی نگاہ غیروں کی عورتوں سے محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری بیوی کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ہمارے گھر والوں کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اگر رمضان کا مہینہ اچھا گزر گیا تو پروردگار عالم 11 مہینوں کو اچھا گزاریں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا قلب ہے، اگر قلب ٹھیک رہے گا تو پورے کے پورے 11 مہینے ٹھیک رہیں گے۔ میں آپ کو 2-3 واقعے سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کی پوری زندگی نورانی بنا لی۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے، خواجہ مشک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کے جسم جس گلی سے گزرتے تھے پوری گلی عطر سے معطر ہو جاتی تھی، خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے، بھائی آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ جدھر سے بھی چلتے ہیں گلی خوبصورت بن جاتی ہے، گلی معطر بن جاتی ہیں، راستے خوبصورت بن جاتے ہیں، راستے معطر بن جاتے ہیں، آپ کپڑے پر ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو فرمانے لگے، ارے بھائی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا، پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اصل واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، بھائی گھر میں کوئی بیمار ہے؟ تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جاوے۔ میں نے اس عورت پر بھروسہ کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کی ملکہ سامنے آئی، اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ میں اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگا، یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں روزانہ تجھے یہاں سے گزرتے دیکھتی تھی، میرے دل میں تیرے بارے میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بری عورت کے ذریعے گھر پر بلایا ہے، اب میں تجھ سے منہ کالا کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی غلط نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا، میں نے بہت افسوس کیا، میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی، اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانے گا تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر
तोहमत लगा कर तुझे संसार कराऊंगी। अब दो बातों में से एक बात का इंतखाब कर ले, या तो संसार होना पसंद कर ले या मेरे साथ गुनाह का इर्तिकाब कर ले। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर जब इंसान गुनाहों से बचने का इरादा करता है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तरकीबें दिल में देते हैं, तदबीर दिल में देते हैं। अल्लाह ने मेरे जहन में तजवीज डाली। मैंने उससे कहा मुझे बैतुल खला में जाने की जरूरत है, टॉयलेट कहाँ है, मुझे थोड़ा टॉयलेट जाना है, मैं फारिग होकर तुमसे बात करता हूँ। उस औरत ने सोचा चलो आमदा तो हो ही गया है। उसने मुझे बैतुल खला की जगह दिखा दी। मैं वहां गया तो मुझे बैतुल खला में जो गंदगी और नजासत नजर आई, मैंने उसे अपने हाथों से अपने जिस्म पर और अपने कपड़ों पर मल लिया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी। औरत ने मुझे देखा, उसके दिल के अंदर मेरी नफरत पैदा हो गई और कहने लगी ये तो कोई पागल है, दीवाना है, निकालो निकालो उसको यहाँ से। यूं मैं अपना ईमान बचाकर उस घर से निकल आया। उसके बाद मुझे परेशानी हुई कि मेरे बदन और कपड़ों से लोगों को बदबू आएगी, लिहाजा मैं जल्दी से गुसल खाने में पहुंचा और मैंने अपने बदन को और कपड़ों को धोया और पाक किया। जब गीले कपड़े पहनकर मैं बाहर निकला उस वक्त मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, उनका असल नाम तो कोई और था, लेकिन चूंकि उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी इसे लोग उनके ख्वाजा मुश्की कहकर पुकारते थे। तो एक मोटी सी बात जहन में जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि नेकी से जिस्म से खुशबू आती है और गुनाह से जिस्म में बदबू आती है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जिसकी जिंदगी में तकवा होगा, जिसकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का डर होगा, अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकालेंगे। गुनाहों से बचने का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक करेंगे। अल्लामा अब्दुल्ला इब्ने असद याफी रहमतुल्लाह अलैह ने फन तसव्वुफ में किताब लिखी है, सारी दुनिया जानती है, उलमा जानते हैं, अत-तरगीब व तरहीब है। इसमें उन्होंने एक नौजवान का वाकया नकल फरमाया है। एक नौजवान से हमेशा मुश्क अंबर की खुशबू महकती थी। उसको किसी के मुतालिक ने उससे कहा आप हमेशा इतने उम्दा तरीन खुशबू में मुअत्तर रहते हैं, ये खुशबू कहाँ से लगाते हैं और कितनी लगाते हैं, कितना पैसा बिला वजह खर्च करते रहते हैं। उस पर नौजवान ने जवाब दिया अरे अल्लाह के बंदे, मैंने जिंदगी में कोई खुशबू नहीं खरीदी और नहीं कोई खुशबू लगाई। तो पूछा तो मेरी खुशबू कहाँ से और कैसे महकती है। उस नौजवान ने कहा एक राज है जो बतलाने का नहीं। तो कहा आप बता दीजिए, शायद आपके इस वाक़े से हमको भी फायदा हो जाएगा। तो नौजवान ने अपना एक वाकया सुनाया कि मेरे बाप बिजनेसमैन थे, मेरे बाप ताजिर थे, घरेलू सामान फरोख्त किया करते थे, किराने की दुकान थी, मैं उनके साथ दुकान पर बैठता था। एक बूढ़ी औरत ने आकर कुछ सामान खरीदा और मेरे वालिद साहब से कहा आपके लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं उसके साथ सामान की कीमत भेज दूं। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ गया तो एक निहायत खूबसूरत घर में पहुंचा। उसमें एक निहायत खूबसूरत कमरे में एक मसहरी पर, एक सोफे पर एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वो मुझको देखते ही मेरी तरफ मुतवज्जे हुई क्योंकि मैं भी बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत था। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैं कहा अल्लाह मैं कहाँ फंस चुका हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने कहा मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला की जाने की जरूरत है। उसने फौरन अपनी बांदियों और खादिमों से कहा जल्दी से बैतुल खला उनके लिए साफ कर दो। मैंने बैतुल खला में दाखिल होकर खुद इजाबत करके, खुद इस्तिंजा करके नजासत को अपने बदन और कपड़ों पर मल लिया और उसी हालत में बाहर आया। जब मुझे इस हालत में देखा तो उसने कहा गुस्से होकर उसे यहाँ से निकालो, ये तो पागल है, ये तो मजनून है। मेरे पास एक दिरहम था, मैंने उससे एक साबुन खरीद कर एक नहर में जाकर गुस्ल किया और कपड़े भी धोकर पहन लिए और मैंने ये रात किसी को आज तक नहीं बतलाया। जब मैं इसी रात में सोया तो ख्वाब में देखा एक फरिश्ता ने आकर मुझसे कहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुमको जन्नत की बशारत है, तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी है और गुनाहों से बचने के लिए जो तदबीर तुमने इख्तियार की थी उसके बदले में तुमको एक खुशबू पेश की जा रही है। चुनाचे मेरे पूरे बदन पर खुशबू लगाई गई जो मेरे बदन और कपड़ों से हर वक्त महकती रहती है, जो आज तक लोग महफूज करते हैं।
ہیں۔ میرے بھائیو، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے نیکی میں خوشبو رکھی ہے اور گناہوں میں بدبو رکھی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے بدن سے بھی تعفن پیدا ہوتی ہے، انسان کے بدن سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی تفسیر عزیز میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے ایک نوجوان شاگرد تھے، مدرسہ آتے ہوئے گلی میں ایک گھر تھا، اسے ایک عورت کھڑکی سے دیکھتی تھی۔ اس عورت کی نیت میں فطور تھا۔ ایک دن گھر میں شوہر نہیں تھا، اس لیے کسی خادمہ کو اعتماد میں کیا اور کہا اس نوجوان طالب علم کو کسی بہانے سے گھر لاؤ۔ وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا باہر نکلی اور نوجوان سے کہنے لگی اس گھر میں ایک بیمار ہے، اس کے لیے کچھ پڑھ دو۔ وہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے اس کی بات کو سچ سمجھا، کہا چلیے میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، پروردگار عالم سورہ فاتحہ کی برکت سے بیمار کو شفا دیں گے۔ جیسے اس نوجوان نے گھر میں قدم رکھا اور اچانک کنڈی لگی تو نوجوان عورت سجی سجائی سامنے آئی، اس سے مسکرا کر کہا بڑی مدت سے انتظار میں تھی، آج یہ موقع ملا ہے۔ یہ طالب علم سمجھ گیا میں دھوکے میں آ گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، فوراً ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا اچھا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، استنجا جانا ہے، کوئی بیت الخلا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ جو بیت الخلا گیا طالب علم، جو اس زمانے کے بیت الخلا آج کل کی طرح تو نہیں تھے، ہر چیز گم ہو جاتی ہو، بلکہ اس میں تو نجاست ناپاکی پڑی رہتی تھی۔ اس طالب علم نے نجاست اٹھائی اور اپنے جسم پر لگا لی۔ جب باہر نکلا تو پاخانہ کی اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس عورت کو نفرت ہوئی، کہنے لگی مجھے کیا پتا تو اتنا بے وقوف انسان ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ اس نوجوان نے اس طرح اپنے ایمان کو بچا لیا اور تقوی کا ثبوت دیا، وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کو ڈر لگا کہ گلی میں لوگوں کو بدبو آئے گی تو کیا بتاؤں، بھاگتا بھاگتا مدرسہ پہنچا، سیدھا غسل خانے میں گیا، کپڑے اور جسم کو دھویا، غسل کیا اور گیلے کپڑے نچوڑ کر پھر پہن لیے۔ یہ بچہ جو مدرسے کے وقت پر آیا کرتا تھا، آج دیر ہو گئی، یہ آیا اور پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے دیتے اچانک رک گئے اور فرمایا تم میں سے کسی نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہے؟ پوری کلاس معطر ہو رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو طلباء نے ایک دوسرے کے اوپر توجہ کی، کسی نے کہا یہ ابھی آیا ہے اور خوشبو لگا کر آیا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا کہ یہ تیز خوشبو کہاں سے لگا کر آئے ہو بیٹے؟ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت میں تو گناہ سے بچنے کے جسم پر ناپاکی لگائی تھی، جب میں نے غسل کیا تو میرے جسم اور کپڑے سے خوشبو آنے لگی۔ تو گناہوں سے بچنے پر خوشبو آتی ہے اور گناہوں کے کرنے سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ انشاءاللہ وہ نوجوان جب تک دنیا میں زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے پروردگار عالم اللہ پاک اس کے جسم کے اندر سے بھی اور اس کے کپڑوں میں اللہ خوشبو کو اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے میرے بھائیو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اب دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ جبرائیل جیسے فرشتے نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو وہ انسان جسے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہو اور اس سے اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو۔ میرے نبی نے آمین کہا ہے۔ جبرائیل کی بد دعا اور اللہ کے نبی کی آمین، اور مغفرت کب ہوگی جب انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا، نظر سے بھی سننے کے اندر بھی اپنے آپ کو پاک رکھے گا، زندگی تقوی والی گزارے گا، تو پروردگار عالم اس کی ضرور مغفرت کرے گا۔